تو عافیت ہی دنیا کے اندر کمال کی، کیونکہ عافیت کہتے ہی اسی کو ہیں، اللہ ساری نعمتیں مل جائیں، ساری آفتیں دور ہو جائیں، اسی کو تو عافیت کہتے ہیں۔ اور آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں عطا ہو، ساری مصیبتوں سے نجات ملے، یہ تو عافیت ہے۔ اور وہ مصیبتیں بھلے بدن کی ہوں، بھلے مال کی ہوں، بھلے آل کی ہوں، اولاد کی ہوں، کہ کس بھی نوعیت کی جو ہے وہ مصیبتوں ساری کی ساری ٹل جائیں۔ اس لیے تو حدیث میں اتنا سا کہہ دیا، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم عافنا واعف عنا، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو عافیت کا لفظ اتنا چھوٹا سا ہے لیکن کمال کا لفظ ہے، آل ان ون ہے، سارا کچھ اس کے اندر بند ہے۔ اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند اسی دعا کو فرمایا کہ عافیت کی دعا کیا کرو، عافیت۔ تو لہذا حضرت علوم تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعا کی درخواست کرے کہ یہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو فرمایا کہ اس پر وعدہ نہ کر لیا کرو جی کروں گا، اس لیے کہ کروں گا کے نتیجے پہ بعض دفعہ وعدہ بھول بھی جاتا ہے۔ اتنے انسان کے مشاغل ہوتے بعد میں بھول جاتا ہو، یار کسی سے میں نے وعدہ کر لیا تھا اور دعا کی نہیں، تو وعدہ نہ پورا کرنے کا بوال گردن پہ رہ جائے گا۔ لہٰذا فرمایا ہاتھ کے ہاتھ ہی دعا کر دیا کرو، بعد کا وعدہ تو اپنی جگہ ہاتھ کے ہاتھ کر دیا کرو تاکہ وہ ہاتھ کے ہاتھ اتر جائے۔ اور وہ کیا دعا فرمایا کہ عافیت دارین کی دعا دے دیا کرو، جب کوئی کہ حضرت دعاؤں کی درخواست ہے تو فوراً کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، یا دنیا اور آخرت بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اس کی درخواست کو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ پورا کر دیا، بعد میں پورا کرنے کے لیے آپ کے گردن پہ کچھ نہیں رہا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی راز کی بات کی ہے، نقطے کی، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم بس اوقات لوگوں سے وعدہ کر لیتے ہیں ہاں دعا کریں گے، میں تو خود بڑا بھلکڑ ہوں اس مسئلے میں، لوگوں سے وعدہ کر ہاں جی دعا کروں گا، پتہ چلا بعد میں بھول گیا۔ تو اس لیے پھر اب یہ کہنا شروع کر دیا، اللہ میں جنہوں نے کہا تھا اور میں بھول گیا، تو تو دانا بینا تجھے تو یاد ہے، یا اللہ ان کو عافیت دارین نصیب، ان کی پریشانی دور فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ تو یوں کہہ کے اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ بھول جاتا ہوں، اس لیے جو ہے نا۔ اور یہ بھولنے کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرا دفاع فرمایا۔ ایک خواب کے نتیجے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا نا کہ وہ خاتون نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ حضرت سے یہ کہا اور حضرت نے جو ہے وہ مجھے معمول بھیجے ہی نہیں ہیں مرید ہونے کے۔ تو نبی پاک فرمایا کہ وہ بھول گئے، وہ بھول گئے۔ اتنی خوبصورتی اور محبت سے حضور نے فرمایا کہ میں تو آج جب بھی سنتا ہوں مجھے نیا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک فرمایا ہاں وہ بھول گئے، اور حقیقت ہے کتنا درست فرمایا، واقعی میں بھول گیا۔ تو اس لیے میرے بھولنے اور نسیان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ میری جو ہے وہ شفقت سے تائید فرمائی ہے۔ رسول اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، آپ پر لاکھوں صلاۃ و سلام ہو، آپ کی شفقت محبت کا کیا عالم ہے۔ مجھے اس طرح محبت آپ سے کرنی نہیں آئی جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کے صدقے تو فیض سے میرے بیڑے پار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوا، اس لیے جو ہے نا وہ جو بہت عافیت کی اچھی دعا ہے، آپ اپنی جو ہے بیداری میں بھی اس دعا کو مانگا کریں، اور جو ہے وہ روزانہ 41 مرتبہ اس دعا کو دہرائیں تو بیسٹ ہے، ورنہ 25 مرتبہ تو دہرائی ہی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے خوب درجات عالیہ ملے۔ اس لیے کہ مال کا خاصہ یہ ہے کہ مال انسان میں حرص پیدا کرتا ہے، اس حرص کے نتیجے میں انسان اس مال کے صحیح حق کو پہچانتا نہیں ہے کہ اس کو کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، کس کو مجھے دینا ہے، کس کو مجھے نہیں دینا ہے۔ تو گویا کہ اس کے مصارف اور مداخل کی جتنی تفصیلات ہیں، یہ حرص میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس مال کے مداخل اور مصارف کو پھر سمجھتا نہیں ہے۔ حرص اور لالچ میں یا تو اس کو خوب جمع کرنے لگتا ہے، اس قدر جمع کرنے لگتا ہے کہ اپنی جان پر بھی خرچ کرنے سے گویا کہ بخل کرتا ہے، چاہے کہ اس کے حق کو ادا کرے کہ اس مال میں اللہ کا کتنا حق ہے کہ جس نے یہ مال تمہیں دیا ہے، اس مال میں اللہ کے بندوں کا کتنا حق ہے کہ جن بندوں کی وجہ سے مال اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈالتا ہے، لیکن مال میں بخل کرتا ہے، لیکن مال کو جمع کرتا ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ کہ اس مال نے اس کو ایسی حرص میں مبتلا کر دیا ہے، اب اس کی آنکھوں کے سامنے حرص کی چربی ہے، یہ اس حقیقت کو اب پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھلے وقت کا نبی آ کر بھی اس کو دعوت حق دیتا ہے کہ تیرے مال میں غریبوں کا یہ حق ہے، امیروں کو مال غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ تمہارے امیروں کو مال تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تاکہ وہ امیر جب مالدار ہوں گے تو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے صدقات نکالیں گے، اپنے مالوں میں سے خیرات نکالیں گے، تو گویا کہ دونوں کے لیے جنت کے راستے ہموار ہوں گے۔ مالدار خرچ کر کے مال کو جنت حاصل کرے گا، غریب مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھ کے خدا کی عبادت کرے گا، تو گویا کہ دونوں کے لیے جنت کے راستے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کہ کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو مفلس غریب بنایا ہے، مالدار کو مال دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں، غریب کو ہنر دے کر اس کی زندگی کے بقا کے سامان کیے ہیں۔ لہذا مالدار اس غریب کے ہنر کا محتاج ہے، اس کے ہنر کو استعمال کر کے اپنا کام چلاتا ہے، غریب اس مالدار کے مال کا محتاج ہے، وہ اپنا ہنر دکھا کے اس سے مال حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ احتیاج کی رسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے امیر و غریب کو آپس میں جوڑ دیا ہے، اسی کو وہ اعتدال کہتے ہیں۔ اس اعتدال کے ساتھ انسان جب مال کو خرچ کرتا ہے تو اسی مال کے ذریعے سے دنیا میں رہ کے وہ جنت کو خرید لیتا ہے، لیکن وہ اس اعتدال اور توازن کو پہچانتا نہیں اور حرص کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ وہ پھر گویا کہ مٹی جمع کر رہا ہے، وہ دنیا کا کوڑا کرکٹ جمع کر رہا ہے، جس کی دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اب میں مروں گا تو بھی خالی ہاتھ جاؤں گا۔ یہ مال و دولت میرے ساتھ جانے والے نہیں ہیں، یہ مال و دولت کی کثرت یہ مجھے قبر کے اندر نجات دینے والی نہیں ہے۔ ہاں، وہ مال جو میں نے کھا لیا وہ میرا ہے، وہ مال جو میں نے پی لیا وہ میرا ہے، وہ مال جو میں نے پہن اوڑھ لیا وہ میرا ہے، یا وہ مال جو میں نے آخرت میں بھیج دیا ہے جنتوں کے لیے وہ میرا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا یہ میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اس کا مال وہی جو اس نے اوڑھ لیا، اس کا مال وہی جو اس نے کھا لیا، اس کا مال وہی جو اس نے پی لیا، اس کا مال وہی جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، یعنی راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا، تو وہ آخرت کے بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ کر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت میں اس کو 700 گنا تک اس کے اخلاص کے درجے کے مطابق 700 گنا تک زیادہ کر کے اس کو عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا مال تو یہی ہے، فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے، یہ تو اس کے پیچھے والوں کا ہے، یہ تو خام خواہ بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، یہ تو خام خواہ تجوریاں بھر رہا ہے، یہ تو خام خواہ بڑے بڑے پلازے کھڑے کر رہا ہے، اور اس مال کو حاصل کرنے میں مال کے حق کو ادا کرتا نہیں، اور اپنے بعد والوں کے لیے سب کا سب جمع کر رہا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں، یہ مرے گا تو اس کے ہاتھ پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جن کے لیے جمع کیا تھا وہ خود ہی اس کو قبر میں اتار دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انسان اتنا غفلت میں پڑ جاتا ہے اس حرص مال کی وجہ سے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں یہ جو سب جمع جوڑ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ ہاں، اگر میں نے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اللہ کے غریب مفلسوں کو میں نے خرچ کر دیا، تو آخرت کے بینک میں میرا جمع ہو رہا ہے، وہاں مجھے کچھ مل جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کیا چھوڑ کے مرا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی اچھا آپ کے والد صاحب مرحوم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی 4 بھائی ہیں۔ بہنیں کتنی؟ جی 3 بہنیں۔ اوہو، اور بیوہ ہیں؟ جی اماں بیوہ۔ کچھ ترکہ کچھ جائیداد چھوڑ کے گئے؟ جی 4 دکانیں چھوڑی ہیں، 2 مربع زمین چھوڑی ہے، اور کچھ بینک بیلنس بھی ہے، $2.5 لاکھ بینک بیلنس بھی ہے، الحمدللہ، اور انشورنس بھی کرائی تھی تو انشورنس بھی 5 لاکھ کی وہ بھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بس فکر نہیں، اللہ وارث ہے، مطمئن ہو جاتے۔ تو نبی فرماتے دیکھو دنیا والے یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے جب اس کے پاس آتے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ یار اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وہ آگے کا پوچھتے ہیں، یہ پیچھے کا پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ کو پتہ ہے یہ تو آگے پہنچ گیا ہے، اب اس کو جو کام آنا ہے آگے والا کام آنا ہے، پیچھے کا تو اس کے کام کا نہیں ہے، وہ تو اس کے بیوی بچوں کا ہے، اس کے عزیز و اقارب کا ہے، اس کے دوستوں یاروں کا ہے، وہ دنیا میں بڑھ جانا ہے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ ہاں، فرشتوں کو پتہ ہے آگے اس کو ضرورت ہے، تو اس سے یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یار اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب اگر اس نے اگر بھیجا ہو
تو ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ بس اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے آگے بھیجا، اس نے مسجدیں بنوائیں، اس نے مدرسے بنوائے، اس نے قرآن چھپوائے، اس نے یتیموں کی داد رسی کی، اس نے بیواؤں پر خرچ کیا، اس نے غریبوں کو لنگر کھلائے، اس نے جو ہے وہ بے سہاروں کے لیے سہارا بنا ہے۔ ماشاءاللہ آگے بہت کچھ اس کا جمع ہے، یہ آگے پہنچے گا تو دنیا میں جیسے ٹھاٹھ سے رہتا تھا، آگے پہنچا تو جنت بھی کے اندر بھی ٹھاٹھ کرے گا۔ تو ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا والے دیکھو کتنے حریص ہیں کہ اس پر یہ نہیں پوچھتے کہ آگے اب کیا ہوگا، سفر جب کیا تو آگے کیا ہوگا، نہیں وہ پوچھتے جی پیچھے کیا چھوڑا، آگے تو اب وہ جانے اور اس کی قبر جانے، اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ گویا کہ پوچھنے والوں کی نظر بھی مال پر ہے، پیچھے والوں کی نظر بھی جائیدادوں اور ترکوں پر ہے کہ پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑ کر گیا یا نہیں۔ فرمایا یہ ہے وہ حرص مال، کہ مال کی حرص انسان کو ایسا اندھا کر دیتی ہے۔ تبھی تو قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر، تکاثر کی جو ہے یہ حرص نے تمہیں، جو تکاثر کی حرص نے تمہیں جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ مال غفلت میں انسان کو ڈال دیتا ہے، مال بڑھتا چلا جائے۔ الذی جمع مال وعددا، سورۃ ہمزہ میں فرمایا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، روز اس کا حساب کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے روز میں اپنے بینک کو دیکھتا ہے، آج 1 لاکھ ہو گئے، آج 2 ملین ہو گئے، آج 3 ملین ہو گئے، مال ماشاءاللہ جمع کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اس کو اگلے سانس کی خبر نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا مال تو پچھلوں کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے لیے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ مال کی حرص۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شانیں اور بڑے معجزات عطا کر رکھے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہو شفا یاب ہو جاتے تھے، ایسے عجیب و غریب معجزات ان کو عطا کیے۔ اور ان کی دنیا کے اندر زہد کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پانی پینے کا ایک پیالہ تھا، بال بہانے کے لیے ایک کنگھی تھی، بس اور کچھ نہیں، اور جہاں بھی لیٹنا ہوتا تو وہیں جنگل میں لیٹ جاتے۔ یہ حالت تھی زہد کی، کچھ دنیا نہیں۔ چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کا مکان بنا دیتے ہیں، آپ بغیر مکان کے ہیں، سب کے بڑے بڑے گھر ہیں، آپ کا بھی گھر بنا دیتے ہیں۔ کہا کہ ہاں گھر بنانے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ کہا حضرت ہم جان بھی ہماری حاضر ہے، ہم مال دیں گے آپ کو، ہم بنائیں گے آپ کا گھر۔ کہا کہ اچھا بس صحیح ہے، پھر اس جگہ پر بنانا جہاں میں تمہیں کہوں۔ کہ جی بالکل حکم فرمائیے، آؤ۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چل پڑے، دریا کے کنارے پہ گئے۔ کہا یہ جو دریا بہ رہا ہے جی، کہتے اس دریا کے بالکل سینٹر میں بناؤ۔ وہ سر حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے کیوں؟ ہو سکنے کی بات نہیں، میں جہاں خواہش کر رہا ہوں وہیں گھر بناؤ۔ تم لوگ جب کہہ رہے ہو کہ میں گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے لیے تو اس دریا کے بالکل سینٹر میں گھر بناؤ۔ کہا حضرت وہاں تو بنانے کا فائدہ نہیں، وہ تو بنے گا ہی نہیں، اینٹیں رکھیں گے بہ جائیں گی، اینٹیں رکھیں گے بہ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ بس یہ دنیا بھی ایک چلتا دریا ہے، اس میں جو رکھو گے وہ بہہ جائے گا، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ یا دنیا نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا، تو مجھے اس گھر کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے تو اس باقی ذات کو یاد کرنا ہے، اس باقی ذات کے سامنے سجدے دینے ہیں، اس باقی ذات کے نام کے میں نے ورد پڑھنے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جب میں مروں تو اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان مکانوں نے تو مجھے کچھ نہیں دینا، لہذا اسے دریا کے اندر رکھا، مکان جیسے بہ جاتا ہے ایسے اس عالم کے اندر جو کچھ تم جمع جوڑ کر رہے ہو یہ بھی رہنے والا نہیں ہے، یا مکان نہیں رہیں گے یا مکین نہیں رہے گا، کوئی ایک نہیں رہے گا۔ لہذا یہ کائنات جب فانی ہے تو فانی کے اوپر اتنا فریفتہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چلے جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلو سے پانی پی رہا ہے، چلو سے پانی، تو اس کو دیکھ کے سوچنے لگے یار اس کا مطلب ہے کہ چلو سے بھی پانی پیا جا سکتا ہے، میں نے خواہ پیالہ رکھا ہوا ہے، پیالہ پھینک دیا، مجھے کیا ضرورت پیالے کی، یہ مستقل ایک دنیا کا سامان، پانی پینے کے اللہ نے یہ پیالہ جب دے رکھا ہے تو مجھے اس پیالے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا غم بھگتوں، اس پیالے کو پھینک دیا۔ آگے چلے جا رہے تو ایک شخص کو دیکھا وہ دریا میں سے نہا کے کنارے پہ نکلا اور اپنی انگلیوں سے اپنے سر کی کنگھی کر رہا ہے، داڑھی کی کنگھی کر رہا ہے، تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اگر لو سر اور بالوں کی کنگھی انگلیوں سے بھی دو ہو سکتی ہے، اللہ نے بنی بنائی جو کنگھی دے رکھی ہے تو اس کنگھی کی کیا ضرورت ہے، اس کنگھی کو بھی پھینک دیا، ایسا زہد اختیار کیا، یعنی ایک پیالہ اور کنگھی تھی وہ بھی پھینک دی، کہا کہ یہ انگلیوں سے بھی کنگھی تو ہو سکتی ہے۔ جو حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دروازے پہ کھٹکھٹایا، آپ نے جلدی سے ایک پانی کا رکابی جس میں پانی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکھا کرتی تھی پرندوں کے لیے، ایسے پانی کا کٹور اپنے گھر کے باہر دائیں رکھ دیا کرو، پیاسے پرندے پانی پی لیا کریں گے، چند دانے بھی چھڑک دیا کرو، روٹی کے ٹکڑے بھی ڈال دیا کرو، یہ بھی پرندوں کے لیے صدقہ ہے، اس صدقے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔
آپ نے جلدی سے رکابی میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنا امامہ درست کیا اور ہاتھوں کی انگلیوں سے کنگھی کی اپنی داڑھی کو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کرتے ہیں؟ آپ تو ان چیزوں سے بالا تر ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر ملنے جا رہے ہیں دروازے پہ آدمی کو؟ فرمایا کہ عائشہ نہیں، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو بن سنور کر ملے تاکہ اس کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر بھی اس کو مسرت ہو۔ گویا کہ سامنے مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی داڑھی کو سنواریں، اپنے امامے کو سنواریں، اپنے لباس کو سنواریں، خوشبو لگا کے اب جب اس کو ملیں گے اور پرتکپاک جب ملیں گے تو ملنے والے کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ اگر الول جلول رضائی سے نکلتے ہی کھڑے ہو جائیں اور منہ لٹکا ہوا ہے، منہ دھلا ہوا نہیں، اور مجھے بگڑا ہوا ہے، داڑھی الجھی ہوئی ہے، ٹوپی ادھر ٹیڑھی ہے اور ڈھیلا سا ہاتھ دیا، تو کیا خیال سامنے والا خوش ہوگا؟ وہ کہیں گے سوری، میں لگتا غلط ٹائم آ گیا، آپ کو میں ڈسٹرب کیا، سوری یار۔ وہ اپنا مدعا ہی کہنے سے بیچارہ باز آ جائے گا کہ نہیں یار یہ پہلی بری حالت میں نہیں۔ اسی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو ملتا ہے اور پرتپاک طریقے سے ہم مصافحہ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس صدقے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو پرتپاک مصافحہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ہمیں نیکیاں کمانے کا ایک راستہ، پوری شب و روز کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں دے دی ہے، پر کمانے والا ہو کوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنگھی بھی پھینک دی کہ اس کی کیا ضرورت ہے جب انگلیوں سے کنگھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جا رہے تو ایک شخص ملا، کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو میں آپ کے ساتھ سفر میں ہم رکاب ہو جاؤں۔ فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ سفر میں ہم رکاب ہونے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تیرا حوصلہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہم رکاب رہے۔ کہا کہ نہیں حضرت، میں نے بڑا آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے پیغمبر ہیں، بڑے معجزات آپ کے ہیں، اجازت دیں میں کچھ صحبت تھوڑی سی آپ کی اختیار کر لوں۔ یاد رکھو، اور اسی طرح آج دنیا میں انبیاء نہیں ہیں لیکن آج دنیا میں اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دماغ کو شیشہ شفاف کر کے حوصلے کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ پاؤ گے۔ اگر بزرگوں کے بیٹھ کے وہاں پہ نکتہ چینی ڈھونڈتے رہو گے کہ یار کیسے ولی ہیں، یہ پانی کیسے پی رہے ہیں، ارے یار یہ کیسے ولی ہیں، یا باتیں کیسی کر رہے ہیں، بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیٹھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ پہلے چشمہ محبت اور عقیدت کا پہنو، اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس آؤ، ورنہ اگر حوصلہ نہیں اور ایسے وسوسے جب کر لیے تو اس وسوسوں سے آپ اپنے دین کو خواہ برباد کر بیٹھیں گے، بجائے اس کے کہ اس صحبت روحانی سے تمہیں کچھ فیض ملے گا، الٹا آپ کچھ نہ کچھ نقصان اٹھا کے جائیں گے۔ اس لیے اس کے لیے حوصلہ چاہیے، دل کا شیشہ شفاف کر کے بیٹھو تاکہ اس اللہ والے کی روحانیت کی چھاپ جب شیشے پہ پڑے تو تمہیں کچھ عطا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اصرار پر اس کی درخواست قبول کر لی، کہا کہ چلو اب یہ چلے جا رہے ہیں۔ ایک ٹیلا نظر آیا، اس سے پہلے کھانے کا جب وہ وقت ہوا کھانا کھایا، کھانا کھا کے آگے چلے گئے۔ اب وہ ٹیلا جب دیکھا تو شخص نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے یہ جو ٹیلا مٹی کا سونا بن جائے۔ حضرت فرمایا کہ اللہ نے تجھے جس حال میں ابھی رکھا ہے یہ حال بہتر ہے سونے کا ٹیلا لینے سے۔ کہا نہیں حضرت بڑی مفلسی ہے، بڑی غربت ہے، آپ بس دعا کر دی۔ دعا کی، وہ سونے کا ٹیلا بن گیا۔ اب حضرت نے کہا ہاں میں تو چلا کہ جی حضرت اب میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں، میں کیسے گھر لے کے جاؤں۔ جی السلام علیکم، جزاک اللہ۔ اتنی رفاقت تھی، اتنی محبت تھی۔ آج اللہ والوں کی صحبتوں میں ہمارا بھائی اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ پاس آ گئے، جی بچے تھوڑا مطلب نکلا وہ گئے، اس کے بعد پہچانتے بھی نہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کی ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے، وہیں آپ کی قیمتیں اور قدریں لگتی ہیں۔ اب چلے گا، ادھر بیٹھا سونے کا ٹیلا، ابھی سوچ رہا کہ کیا کروں، تو دو شخص وہاں سے گزرے تو انہوں نے چمک دیکھی، اس ریت کے پاس آ گئے، دیکھا پتہ چلا یہ تو سونے کا ٹیلا ہے۔ کہا کہ میاں یہ کیا ہے؟ اب وہ لڑائی بڑائی شروع ہو گئی۔ اب جب لڑائی بڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں لڑنے مرنے کا فائدہ نہیں، ہم تینوں مل کے اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے دعا کروائی تھی وہ پورے کا مالک سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، اور دوسرے دو نے کہا نہیں یار ہمیں بھی حصہ دو، پھڈا شروع ہو گیا۔ اب طے ہوا کہ ٹھیک ہے 3 حصے کریں گے۔ اب یہ طے ہونے کے بعد کہا کہ چلو یار پہلے تو کھانا کھائیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تو یار کھانا لے کے آؤ۔ ایک نے کہا جی میں لاتا ہوں۔ کہا جی آپ بازار ہے یہاں قریب جاؤ، وہاں سے جا کے شہر سے کھانا لے آؤ، کھانا کھا کے اس کے بعد پھر ہم بوریاں بھرتے ہیں۔ اب وہ چلا گیا کھانا لینے۔ اب کھانا لینے جو جا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں ان 2 حصے کیوں کروں، مجھے تو 1/3 ملے گا،
ہیں؟ 2 حصے کیوں کروں؟ میں یہ ایک حصہ ملے، یہ کیوں نہ ہو کہ سارا مجھے ملے؟ میں کھانے میں زہر ڈلوا دیتا ہوں، تو زہر ڈال کے جب لاؤں گا تو دونوں مر جائیں گے، تو سارا ٹیلا میرا۔ ادھر اس کی نیت خراب ہوئی، ادھر یہ دونوں بیٹھے، ان کی آپس میں نیت خراب ہوئی کہ یار ہم 3 حصے کیوں کریں، ہم وہ آتے ہی اس کو جیسے آئے گا اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ ٹیلا ہم دونوں آدھو آدھو کر لیں گے، اور کھانا کھا کے تقسیم کر کے گھروں کو جائیں گے۔ دیکھو دونوں طرف نیتیں خراب ہو رہی ہیں، اور نیتوں پہ اللہ نگاہ رکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار ہے ہی نیتوں پر، نیت دیکھتا ہے اللہ۔ اس سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ کس نیت سے تم نے سبحان اللہ کہا، اللہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ کس نیت سے تم نے فقیر کو 1 روپیہ دیا، وہ اللہ اس پہ نیت رکھتے ہیں۔ کس نیت سے سونے کے لیٹے ہو، اللہ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ کس نیت سے تم مسجد کی طرف بڑے ہو، اللہ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ نیتوں پر فیصلے ہیں۔ تبھی تو بابا بلے شاہ کہتا ہے، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں۔ اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو یہ مچھلی اور مینڈکوں کو ملتا جو ہر وقت ہی نہاتے ہیں۔ جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں۔ اگر صرف مسجدوں میں آنے سے خدا مل جاتا تو چمگادڑوں کو ملتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگلوں دیہاتوں اور گاؤں میں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں عام طور پہ چمگادڑوں نے اپنے جالے بنائے ہوتے ہیں، چمگادڑیں آتی ہیں، چمگادڑیں تو کہا کہ صرف مسجد میں آنے سے خدا ملتا تو پھر ان کو ملتا کہ وہ ہر وقت مسجد کے چکر کاٹتی ہیں، لیکن آپ مسجد میں آئے کس نیت سے ہو، فیصلہ اس پر ہے۔ جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں، جے رب ملدا جنگل بیلے تو ملدا گواں وچیاں۔ اگر جنگلوں میں نکل جانے سے خدا ملتا تو پھر گائے کی بھینسوں کو ملتا جو ہر وقت جنگلوں کے چکر کاٹتی ہیں، صرف جنگلوں کے چکر کاٹنے سے خدا نہیں ملتا۔ جے رب ملدا جنگل بیلے تو ملدا گواں وچیاں، اب بولیا رب انہاں نو ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مل جاتے ہیں۔ اللہ اس دل میں اتر آتے ہیں، دل میں جس دل میں نیت سچی ہے خدا کو پانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے میری جگہ، یہ ہے میرا گھر، اس گھر کے اندر میں نے اتر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں، عمل جتنے بھی خوبصورت ہوں اللہ کے عملوں کی قیمت نہیں، آپ کی نیتوں پہ پہلے نگاہ ڈلے گی کہ نیت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب انہاں نو ملدا تے نیتا جنہ دی سچیاں۔ تو سچی نیت سے اگر ایک سبحان اللہ کہا، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سچی نیت سے جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس ایک سبحان اللہ پر اس کی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر عربی نسل گھوڑا 500 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک سبحان اللہ سچی نیت کہنے کا نتیجہ دیکھیے۔ اور اگر آپ تہجد روز پڑھتے ہیں اور روزانہ لا الہ کے ضرب لگاتے ہیں، لیکن نیت آپ کی خدا کو راضی کرنے کی نہیں ہے بلکہ اپنی دنیا کے مفادات ہیں اور ریا ہے، رضا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے تہجد کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایک کشتی گزری ہے، اس کشتی میں ایک مسافر کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کہا۔ اور آپ جانتے جب الحمدللہ کو چھینک والا کہہ دے تو دوسرا کہے یرحمک اللہ۔ اب وہ کشتی دور چلی گئی، آپ نے جلدی سے دوسری کشتی والے سے کہا سنو یار یہ 1 پیسہ لو اور جلدی سے مجھے اس کشتی کے قریب لے جاؤ۔ اس کو پیسہ دیا، کشتی قریب لے گئے۔ آپ کشتی کے جیسے قریب گئے اس کی چھینک کا جواب دیا، کہا یرحمک اللہ۔ بس یہ کہہ کے جیسے واپس لوٹے ہیں ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، ابن حنبل تو نے 1 پیسے میں آج جنت خرید لی، 1 پیسے سے جنت مل گئی۔ اتنا کہنے پہ یرحمک اللہ، اس نے جس نیت کے ساتھ ابن حنبل نے وہ بات کہی کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب الحمدللہ کوئی کہے اس پر میں یرحمک اللہ کہوں، اس سنت کو پورا کرنے کی خاطر میں کہ محبوب کی ادا کو آج زندہ کروں۔ 1 پیسہ دے کر کشتی لے کے وہاں دوڑے ہیں تو اللہ نے 1 پیسے پر جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے۔ اب ادھر بھی نیت خراب ہو گئی ان 2 لوگوں کی، ادھر اس کی نیت خراب۔ اب جب وہ جیسے پہنچا ہے ان 2 نے اس کو جناب پکڑا اور قتل کر دیا، حملہ کیا، وہ قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مطمئن ہو گئے، اب کھانا سامنے رکھ کے کھانے بیٹھ گئے۔ ان کو کیا پتا کھانے میں زہر، انہوں نے جیسے کھانے سے فارغ ہوئے اب زہر نے اثر دکھایا، دونوں لمبے، تینوں کے تینوں مر گئے اور ٹیلا ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر سے واپس لوٹے ہیں تو وہاں دیکھا 3 لاشیں پڑی ہیں،
اور سونے کا ٹیلا جو اپنے فنا کر دیے ہیں اس دنیا کی خاطر جو ان کو ملی نہیں ہے، لیکن ان کی ہرس نے ان کو تباہ کر دیا۔ اب ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب خچر میں تو سونے چاندی مال و دولت وہ تو کھایا نہیں جا سکتا، سونا کوئی چاٹ تو سکتا نہیں، نوٹ کوئی کھا تو سکتا نہیں۔ اب مال کو ٹٹولتا ہے، بیچ میں کوئی کھانے کی چٹنی روٹی ہو مل جائے کہاں ملے، اور مال و دولت سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ اب موت کا انتظار کرنے لگا، اچانک دیکھا ایک شخص، اس کے ہاتھ میں روٹی کی پوٹلی، اس کے پاس کھانا، تو جلدی سے کہا بھائی مجھے روٹی دے دے، خدا کے لیے دے دے، میں تو بھوک سے مر جاؤں، جلدی سے مجھے دے دے۔ اس نے کہا بھائی ایسے نہیں بھائی، یہ قیمت ہے، پیسے ہیں پیسے۔ کیا پیسے ہیں؟ کہا کہ ایک خچر پورا یہ بھرا ہوا مال دولت کا، یہ اس کی قیمت ہے۔ کہا کہ لے لے یار، یہ خچر لے لے، مجھے یہ روٹی دے دے۔ وہ روٹی چٹنی ملی، اس نے کھائی، آدمی غائب، کھا لی، سانس میں سانس ہے۔ تو اب اس کو پیاس لگی، اب پیاس کے لیے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، کوئی راستہ نہیں ملا، پھر شدت پیاس سے گر گیا کہ لو بھی اب موت آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں پانی کا ٹھنڈا کٹورا۔ کہا کہ بھائی صاحب یہ مجھے دے دے، یہ پانی مجھے دے دے خدا کے لیے۔ کہا کہ میاں مفت میں نہیں، جنگل میں پیسے ملے گا پانی۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ پورا ایک خچر جو تیرے پاس کھڑا مال و دولت کا، یہ اس کی قیمت۔ کہا یار یہ خچر لے لے، مجھے یہ پانی دے دے۔ خچر دے دے، پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد اب وہ کھانا پیٹ میں ایسا پھنسا، اب نکلتا نہیں، نہ پیشاب ہو رہا ہے نہ پخانہ ہو رہا ہے، اب پیٹ سخت ہو رہا ہے، بے چین دوڑ رہا ہے، ادھر ادھر باغ بری حالت۔ اب تو موت یقینی ہے، گر گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جس نے بھوکتا ہو کہ پیشاب بند ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں۔ پیشاب کا نکل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تبھی تو پیشاب پخانے سے فارغ ہو کے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے۔ بھئی آپ کے یار شکر کس بات کا؟ پیشاب پخانے پہ شکر نہیں، اس پیشاب پخانے کا نکل جا گیا۔ دیکھا تو ایک شخص نظر آیا جو حکیم ہے، دیکھتے ہولیا حکیم صاحب خدا کے لیے میرے پیٹ میں یہ پخانا اور پیشاب جمع ہو گیا، میں مر رہا ہوں، مجھے دو کچھ۔ کہا کہ ہاں میرے پاس پڑیا ہے، لیکن ایسے نہیں، قیمت کیا قیمت ہے؟ کہا کہ پورا یہ مال و دولت کا جو خچر ہے پورا اس کی قیمت۔ انہوں نے کہا یہ خچر خدا کے لے لے، مجھے تو جان تو بچے میری۔ انہوں نے پیڑیا دی، اسے کھائی، اور جناب وہ پیٹ اس کا ہلکا ہو گیا، سانس اطمینان کا لیا۔ تینوں خچر غائب۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ میں غیبی سے آواز ہے، اے ناشکرے بندے، میں نے تجھے زندگی بھر روٹی چٹنی کھلائی، ٹھنڈے پانی پلائے، اور پھر تیرے پیٹ سے فضلے کو خارج کرتا رہا، اور تجھ سے میں نے کبھی ایک پائی پیسے کا مطالبہ نہیں کیا، اور تو نے دنیا کے اندر ایک ٹائم کے اسی چٹنی روٹی کے لیے پورا خچر مال و دولت کا بھرا دیا، اس پانی کے گھونٹ کے لیے پورا خچر مال و دولت کا دیا، اس فضلے کو نکالنے کے لیے پورا خچر مال و دولت کا دیا۔ اگر تیرے 40 سال کے عرصے کے اندر روزانہ میں یہی قیمت تجھ سے لیتا رہتا تو قیمت کہاں سے ادا کرتا؟ تو نے میری لطف و عنایت کو نہیں دیکھا؟ تیرے گاؤں میں بٹھا کر، تیرے دیہات میں بٹھا کر تو یہ چٹنی روٹی جو عزت کی میں دے رہا تھا، ٹھنڈا پانی جو تجھے میں پلا رہا تھا، اور تیرے جسمانی صحت تجھے میں عطا کر رکھی تھی، تو نے اس کو نعمت نہیں سمجھا، لیکن پردیس میں دھکے کھا کر تجھے وہ نعمت یاد آئی۔ آج ہم میں بھی کتنے ہوں گے کہ جو امریکہ آنے کے بعد اپنے چک دیہات کی نعمت کو یاد کرتے ہوں گے، یار امریکہ کا نام سنا تھا، یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یار ہمیں وہ دیہات کی وہ لطف یاد آتا ہے، ہمیں چاک دیہات کی وہ لسیاں یاد آتی ہیں، ہمیں وہ مکھن کے پیڑے یاد آتے ہیں، ہمیں یار وہ فصلوں کی فضائیں یاد آتی ہیں، ہمیں وہ غربت کی چٹنی روٹی ماں باپ کی آغوش میں بیٹھ کے جو کھاتے تھے، یار وہ یاد آتا ہے۔ کاش وہ دن دوبارہ لوٹ آئیں، یہاں بیٹھ کے دن رات روتا ہے اور اس کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، اپنی ناشکری مال بڑھانے کی خاطر یہاں آیا تھا، یہاں آیا، یہاں دین بھی برباد ہو گیا، دنیا بھی برباد ہو گئی، اولادیں برباد ہو گئی، اولادوں نے نکاح غیر مسلم سے کر لیے، بیٹیاں گھر چھوڑ کے نکل گئی، بیٹے نافرمان ہو گئے، ڈاکٹر ڈگریاں بن گئی، لیکن بچوں ماں باپ کے اولادیں نہ رہی، تو کیا ملا؟ تو وہی ہوا جو اس خچر والے نے کیا ہے کہ چاک دیہات میں بیٹھ کے سکھ کی روٹی نہ کھائی، لالچ میں جب بڑا ہے تو یہاں آ کر سب کچھ گنوا دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، جس پہ اللہ کا فضل ہو تو اللہ نے اس کو یہاں پہ بھی نوازا، اپنے غریبوں کو بھی نوازتا اور یہاں بھی خدا کا شکر کرتا ہے۔ تو مال کا حرص اتنی بری چیز ہے کہ مال کی حرص کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا کہ دو ہی بڑی آزمائشیں ہیں، ایک مال کی آزمائش انسان پہ ڈالی گئی ہے، اور دوسری حرص کی آزمائش، دوسری نفس کی آزمائش اس پہ ڈالی گئی، اور مال اور نفس کی آزمائشیں انسان دنیا میں بھگتتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جنت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔